میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور کتنا بڑا اجر ہے، آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بہت ساری باتیں کہتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کہتا ہے۔ میں بخدا یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر روز 2 رکعت اشراق کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے اکابر کو اصال ثواب کرتا ہوں، اور میرا سال ہر سال سے معمول ہے یومیہ، اس کا ناغہ نہیں ہے درمیان میں اپنے اکابر کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کی محنت ہے آج ہم یہاں بیٹھے، یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے ہم یہاں بیٹھے، ان کی محنت ہے ہم جیسے نالائقوں کو بھی زبان ملی ہے، ان کی محنت ہے ہم جیسے نکمے بھی عقائد سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، یہ ہمارے قابل کی محنت کا صلہ ہے۔ ہم موت کے بعد ان کو کچھ نہیں دے سکتے، اچھے لفظوں سے یاد کریں اور ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں، آپ عملاً جب اس بھٹی سے گزرو گے پھر سمجھ آئے گی۔ آپ اپنے اکابر کے لیے اصال ثواب شروع کر کے دیکھیں، پھر جب آپ کسی علم کے اندر، کسی فن کے اندر، کسی میدان میں آپ قدم رکھیں گے نا، تو جو نصرت اور مدد ان کے ساتھ اللہ کی تھی وہ مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ جو مقبولیت خدا نے ان کو دی تھی ان جیسی تو نہیں، لیکن ان کی طرح مقبولی خدا آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ جس قلبی اطمینان سے وہ زندہ تھے اس قلبی سکون سے آپ زندہ رہو گے۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، یہ میرا اپنا قصہ ہے۔ جب میں نے فتنوں کے رد میں کام شروع کیا، یہ غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہے غالباً، جب رد شروع کیا تو گجرات میں ایک جگہ ہے پنجن کسانہ، وہاں ایک مدرسہ حنفیہ، قاری اختر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، حضرت درخواسی رحمہ اللہ کے مرید تھے اور بہت متبع شریعت عالم تھے۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ 3 دن کا ہم علماء کا کورس رکھتے ہیں، 7 کھیریاں کینٹ میں بہت علماء ہیں، تو کینٹ کے باہر ہمارا مدرسہ ہے، آپ وقت دے دو اور تو وقت دے، ہم علماء کو بلا لیتے ہیں۔ 3 دن کا ہمارا کورس طے ہو گیا۔
روزانہ 8 سے لے کر 12 بجے تک 4 گھنٹے. میں نے نیا کام شروع کیا. مطالعہ میرا تھا نہیں، رد فتن کا ذوق تھا، اپنے اکابر کے فرمانے پر چل پڑا. مشورہ میں نے کیا، میں خام خواہ نہیں شروع ہوا، مشورہ کیا، چل پڑا. اب میری الجھن کیا تھی؟ مطالعہ میرا تھا نہیں، اور پڑھانا وہ 3 دن کا علماء کو دورہ کرانا تھا جیسے تحقیق المسائل ہے. مطالعہ بھی نہیں، کبھی پڑھایا بھی نہیں. اب میں کیا کروں؟ ہاں بھی کر دی، پھنس بھی گیا. اب میرے لیے جو ذہنی الجھن تھی وہ یہ کہ میں ہمیشہ بیانات زبانی کرتا ہوں، ایسے اوپر دیکھ کر نہیں کرتا. تو میرے ذہن میں ایک نا، آپ اس کو عجب کہہ لیں، آپ اس کو اپنے بارے میں کہہ لیں کہ میں خود کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا. مجھے نا شرم آتی تھی کہ یار میں اوپر دیکھ کر پڑھاؤں گا تو علماء کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، اس کو زبانی عقید مسئلے بھی نہیں آتے، یہ کیا کہیں گے. یہ میں اپنے دل میں اپنی ذلت سے محسوس کر رہا تھا کہ میں تو ہمیشہ زبانی بیان کرتا ہوں. اب زبانی میں 4 گھنٹے روزانہ پڑھا بھی نہیں سکتا. ان اختلافی مسائل پر دلائل مجھے زبانی یاد نہیں ہے. اوپر دیکھ کر پڑھاؤں گا تو یہ کیا کہیں گے. یہ میرے دل میں اپنی ذلت آ رہی تھی نا، کیا کہیں گے. میں اس کشمکش میں تھا. رات میں پہنچا تقریباً کوئی 9 بجے یا 10 بجے، مجھے یاد نہیں ہے. میں نے رات پھر مطالعہ شروع کر دیا. میرے ذہن پہ سوار تھا میں نے پڑھانا ہے، زبانی یاد نہیں ہو رہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنے اختلافی مسائل کیسے یاد کروں. اوپر دے کر پڑھاؤں گا تو علماء کیا کہیں گے. رات 1 بج گیا. فجر ہوئی تو میں نے پھر یہ سوچا کہ پھر شروع کر دوں. پھر میں نے سوچا یار سفر بھی کیا ہے، رات 1 بجے تک جاگا بھی ہوں، اور صبح پھر مطالعہ شروع کروں گا تو نیند پوری نہیں ہوتی، تو پڑھاؤں گا کیسے. تو بس میں نے بنام خدا کچھ پڑھا، ادوکاڑ بھی کوئی سال ثواب کیا اور سو گیا. 8 بجے سبق مجھے 7 بجے اٹھا دینا. میں 7 بجے جب سویا، یہ خدا گواہ ہے، پتہ نہیں آپ کو یقین آئے نہ آئے، میں نے خواب میں دیکھا ادوکاڑ بھی تشریف لائے، فائل کھول کے بیٹھ گئے اور مجھے سبق پڑھانا شروع کر دیا. یہ میں واللہ قسم باللہ یہ کہہ رہا ہوں، بس فائل کھول کے سبق پڑھ. جب میں اٹھا نا، مجھے اتنا شرح صدر تھا، اتنا شرح صدر تھا، میں بتا نہیں سکتا. وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ فائل دے کر پڑھانا بھی کوئی ذلت ہوتی ہے. میں نے خود فائل تیار کی اور فائل سامنے رکھ کے میں شروع ہو گیا. مجھے بالکل احساس ختم ہو گیا کہ یہ ذلت. اس وقت مجھے احساس ہوا اللہ نے حد کی روح کو بھیجا، اس کو سمجھاؤ مسئلہ. اور پھر وہ میرا پہلا کورس تھا جو میں نے علماء کو، میں نے طلباء کو بھی نہیں پڑھایا تھا. یہ پہلا کورس تھا رد فرقے باطلہ پہ. روزانہ میں 4 گھنٹے پڑھاتا، روزانہ 3 دن، روزانہ 4 گھنٹے، اور صرف 4 مسائل تھے. نمبر 1 بذل الیدین تحت السرہ، نمبر 2 ترک قرات خلف الامام، نمبر 3 آمین بالسر، نمبر 4 ترک رفع الیدین عند الرکوع ورفعہ. یہ 4 مسئلے 3 دن روزانہ 4 گھنٹے میں بیان کرتا رہا. دلائل ختم نہیں ہوئے، دن ختم ہو گئے. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کابر سے تعلق کیا ہوتا ہے. بس پھر میں نے اپنی زندگی بنا لی. پھر میں ادوکاڑوی کی قبر پہ جاتا ہوں، اہتمام سے جاتا ہوں. ادوکاڑوی کی قبر پہ جاتا ہوں، قبر سیٹ کرائی ہے، کتبہ لگایا ہے. حد کے بیٹوں سے تعلق رکھتا ہوں، حد کا تعلق بہت رکھتا ہوں. ہر قربانی پر ادوکاڑوی رحمہ اللہ کے لیے قربانی میں ان کے گھر بیچتا ہوں. ہر قربانی پر حد کے نام کی قربانی وہاں بیچتا ہوں. ہر قربانی پر مفتی رشید احمد کاڈاول ان کے توسط سے حد کے گھر سامان بھجواتا ہوں. حد کی اہلیہ بوڑھی ہیں، میں ان کو اپنے گھر لے کر آیا، 3 دن وہاں رکھا، خدمت کر کے پھر واپس چھوڑ کر آیا. کس بندے کی نسبت سے مجھے یہ کام ملا ہے. میں حد کا باضابطہ شاگرد نہیں ہوں، باضابطہ پڑھا نہیں ہے، بس دادیاں پڑھتے تھے. حد نے وہاں سبق جیسے استاد آتے ہیں باہر سے پڑھاتے ہیں، میں نے بھی شرکت کی ہے. پھر حد کی قبر پہ میں جاتا ہوں، اصالہ ثواب تو میرا معمول ہے. پھر قبر پہ کھڑے ہو کے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو حضرت کو آپ نے علوم دیے تھے سب دیکھ لو. دروازہ کھل گیا. 2 نے دیکھا، میں نے کہا سارے دیکھ لو، میں اپنا بیان روک لیتا ہوں. دیکھ لیا؟ بولو، بتاؤ بھی دیکھ لیا یا ابھی دیکھنا ہے تھوڑی دیر؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا مزاج بنے. جب اس سیٹ پر آپ بیٹھو نا، فرعون نہیں بننا. اپنی طالب علمی ذہن میں رکھنا کہ تم کیا کرتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو میرا بیان چل رہا ہے.
تم بیان کے درمیان ادھر دیکھتی ہو، مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ بولو، میں تمہیں بات سمجھانے لگوں، ہوگی یا نہیں؟ اور جب آپ یہاں پر بیٹھو گے اور لڑکے دیکھیں گے، تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اب جب تکلیف ہونا تو اپنا دورہ تحقیق المسائل یاد کرنا کہ اس کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو استاذ کو میں بھی تکلیف دیتا تھا، اب تم ڈانٹنا چھوڑ دو گے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے صحابہ سے فرمایا، اپنی ماضی ذہن میں رکھنا۔ اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں اس مضمون پہ شروع ہوتا، یہ مضمون آپ کو سمجھاتا کہ ماضی یاد رکھنا یہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اب حضرت کاڑوی کے میں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو آپ نے علوم ان کو دیے مجھے بھی دے دے، آپ نے زبان ان کو دیے مجھے بھی دے دے۔ اللہ میں تو جاہل ہوں، نالائق ہوں، فاسق ہوں، لیکن تو نے کسی سے کام لینا ہے تو مجھ سے لے لے، کسی سے لینا ہے مجھ سے لے لے۔ اللہ یہ درد مجھے دے دے، کڑن مجھے دے دے، فکر مجھے دے دے، اے اللہ حضرت کی برکت سے مجھے سب چیزیں عطا فرما دے۔ اور میں الحمدللہ خدا کی ذات بھروسہ کر کہتا ہوں، آپ باہر کھڑے ہو جاؤ اور میں اکاڑوی کا سبق اکاڑوی صاحب کے لہجے میں شروع کروں گا، تم سوچو کہ مولانا اکاڑوی زندہ ہو کر سبق پڑھا رہے۔ میرے لہجے کو بھی کوئی نہیں سنبھال سکتا کہ مولانا امین اکاڑوی ہے یا کوئی اور ہے، جب میں کی نقل میں پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ اور ہمارے جب طلبہ ان کو پتہ، جب ہمارا آخری دن ہوتا ہے نا دورہ تحقیق المسائل کا، اس میں ہم عشاء کے بعد محفل لگاتے ہیں، لطیفے۔ آپ کو تو وقت بہت تھوڑا ہے، تمہیں لطیفے سنا ہے تو میں نے تو پورے کراچی پھیلا دینا ہے، ہم نے تو بڑا عالم سمجھا تھا، وہ تو لطیفے سناتا ہے۔ ہم تو بڑی عقیدت کے ساتھ گئے تھے، پانی پھر گیا عقیدت پہ، اور تو مجھے لے کر گیا تھا، میں نے کیا سمجھا وہ کیا نکلا، اس لیے تمہیں تو میں لطیفے بھی نہیں سناتا کہ تم بہت نازک لوگ ہو، بڑی جلدی تمہاری عقیدت پہ پانی پھر جاتا۔ ہمارے یہاں دورہ ہوتا ہے تو آخری دن ہمارا صرف لطائف کا ہوتا ہے، اور میں پھر طلباء کو نقلیں سناتا ہوں، کبھی ایک خطیب، کبھی دوسرا خطیب، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا۔ طالب علم میں دوران تکرار میں نقلیں سناتا تھا، اب طلباء کو اب سناتا ہوں۔ ہماری زندگی بہت بے تکلف ہے، میں اسے نہیں محسوس کرتا بھائی طلباء کو خوش رکھنا چاہیے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ آخری دن پر ہماری لطائف کی ہوتی ہے، کہانیاں، قصے، شادی وادی، جو قصے ہیں وہ سب چلتے ہیں، اس میں طلباء پھر خوش رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اس بات کا خلاصہ صرف یہ ہے، اکابر پر اعتراض نہیں کرنا، یاد رکھ لی بات، جو فوت ہو گئے وہ بھی، اور جو زندہ رہ گئے بولنا نہیں، وہ ڈانٹ بھی دے خاموش ہو جاؤ، تمہارے خلاف کچھ کہہ دے خاموش ہو جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ پاک صفائی کا انتظام فرمائے گا، جلدی نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا، کتنے سال صفائی میں لگے؟ جی بولو، کتنے سال لگے؟ 7 سال۔ یوسف خدا کے نبی تھے، اللہ فوراً صفائی دیتے، صفائی نہیں دی، 7 سال جیل کٹوائی ہے۔ بعد میں امت کو سبق سمجھ آئے، اگر الزام لگ گیا رگڑوں سے گزرنا، پھر صفائی کا لطف آئے گا۔ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کی تلقین کی گئی، جہاں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہے تو اس کو صاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہمارا محلہ ہے تو اس کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے شہر، ہماری بستیاں یہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوں، صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی اور طہارت کا ایک مرقع دکھائی دے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کو تو صاف رکھ لیتے ہیں، لباس بھی دھلے ہوئے، ستھرے اور اجلے ہوئے پہنتے ہیں، لیکن گلی محلے میں گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی ہے، اپنے گھر کا کوڑا پکڑ کے ہمسایوں کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ ہماری گلی کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو سارا کوڑا ہم وہاں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعفن
اس سے پھیلنے والی بیماریاں، اس سے اٹھنے والی بدبو کے بھبھوکے ہمیں ہی تکلیف دیں گے، ہماری ہی بیماریوں کا سبب بنیں گے اور ہماری ہی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس گندگی کو، غلاظت کو، اس کوڑے کو اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن ہم نے جہاں پھینکا ہے اس کوڑے کے اثرات ہمارے گھر ہی پہنچ رہے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے محلے کو، اپنی گلی کو صاف رکھ پاتے۔ آج ہم دنیا پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، حتیٰ کہ اپنے جنگلوں کو بھی اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک سگڑ بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو رشک آتا ہے۔ تو پھر ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ صفائی اور ستھرائی مسلمانوں کا شعار تھا، اور ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہمارے شہر صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور پاکیزہ بھی ہوتے تھے۔ جب بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، لندن کی گلیوں کے اندر کیچڑ تھا اور پیرس کے اندر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب یورپ غسل کرنے سے آشنا نہیں تھا، ہم نے مسجد کرتبہ کے آس پاس 10,000 حمام بنائے تھے۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے باقیات آثار کے طور پہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب لندن شہر کے لوگ اپنے گھر کے سامنے پاخانہ کر دیا کرتے تھے، ایک وہ تھا وقت، اور آج ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کے شہر اور ان کی گلیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کتا گھمانے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ساتھ تھیلی رکھتا ہے کہ اگر کتے نے پاخانہ کر دیا تو وہ تھیلی میں ڈال کر کے ڈسٹ بین میں ڈالوں گا، میرے ملک کے پارک بھی گندے نہ ہوں۔ آج وہ یہاں تک صاف اور ستھرے ہو گئے اور ہم اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے ہی گھر کے باہر پھینک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کر لیا۔ کیا یہ گلی میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ محلہ میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ وطن میرا گھر نہیں ہے؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے گھر کے آگے گندگی پھینک کر کے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا اور ہمسائے کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا۔ محلے میں کوئی ایک پلاٹ خالی تھا تو ساری غلاظتیں اس پلاٹ میں ڈال دیں، اور جب بارش پڑی تو ہوا کے دوش پہ جراثیم ہمارے گھروں میں پہنچے، غلاظتیں پھیلی، گندگیاں پھیلی، زندگی جیرن ہوئی۔ لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا باہر گلی میں پھینک دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھیں۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ ہمیں مل کے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنانی چاہیے۔ 8 دن کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو ہم نالیاں صاف کر لیں، گلیاں صاف کر لیں، اس سے ہمارے گھر صاف ہوں گے، ماحول میں پاکیزگی ہوگی تو خیالوں میں طہارت آئے گی، ہماری صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں یہ بیماریاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور غریب آدمی زیادہ طور پہ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں نے تو بستیاں الگ بنا لی ہیں، ان کے تو محلے ہی الگ ہیں، تو وہاں ماحول کچھ اور طرح کا ہے اور غریب بستیوں کے اندر ماحول اور طرح کا ہے۔ تو کیا غریب مل کر کے ہم آپس میں بانٹ کر کے کام نہیں اپنے ذمہ لے سکتے اور ایک اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب نہیں دے سکتے؟ اور ہم اگر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے 8 دن کے بعد ہم تفصیلی اپنے محلے کی، اپنے گلے کی صفائی کر لیں تو اس سے کتنا ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب پائے گا۔ لیکن ہم تھڑیوں کے اوپر بیٹھ کے گپے ہانک لیں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے
اور دین طہارت کا نام ہے، یہ دین پاکیزگی کا نام ہے۔ حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جس طرح ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی، جب خیالات گندے ہوں گے، خیالات غلیظ ہوں گے، خیالات کے اندر شہوات ہوں گی، خیالات کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، تعلی ہوگی، سرکشی ہوگی، تمرد ہوگا، ریا ہوگی، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی، یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت تو تم کر رہے ہو، حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی، اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی۔ بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے رکھتے ہیں۔ میاں فلاں کو کیا فرق ہے؟ وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو۔ وہ کیمیائی عمل جو ہوتا ہے، جو صحت پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، طبیعت میں گھٹن آتی ہے، طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی میں رہتے ہو، تو وہ تم رہتے ہو، وہ تو نہیں رہتا۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اندر کی آگ بجھائیں، اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے اندر کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا سامان کریں۔ ان چیزوں کا التزام اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرے، تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو برائی کے اثرات بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے۔ حسد کے کوڑے، بغض کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا، اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو چڑھے گا، اور زندگی کا چین، زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا، اور تم سمجھو گے کہ شاید فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم نے خود نفرتیں پالی، خود اپنے اندر گندگی اور غلاظت ڈالی۔ کچھ اعضاء ہمارے ظاہری ہیں، کچھ اعضاء ہمارے باطنی ہیں۔ آنکھیں عضو ظاہری ہیں، کان، زبان، ہونٹ، ٹانگیں، ہاتھ، یہ ظاہری اعضاء ہیں،
اور کچھ اعضاء باطنی ہیں. دماغ باطنی عضو ہے، دل باطنی عضو ہے. تو یہ جو ظاہری عضو ہیں اس کی کچھ غلاظتیں، گندگیاں ظاہری ہیں اور ان کی غلاظتیں کچھ باطنی ہیں. مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا، ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، تو یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے، تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے. پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاظت لگ گئی تو آپ آ کے اس کو جلدی سے دھو لیں گے، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے. لیکن ان اعضاء کی ایک باطنی غلاظت بھی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہاتھ ہے، یہ عضو ظاہری ہے، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، لیکن باطنی غلاظت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا، تو یہ باطنی غلاظت لگ گئی. یہ زبان، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ وہ منہ میں ایسی چیز پڑ گئی جو گندی تھی، تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عضو کی. لیکن اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت کیا ہے؟ اس زبان سے جھوٹ بول دیا، اس زبان سے بہتان لگا دیا، اس زبان سے کسی کو گالی دے دی، اس زبان سے سب و شتم کیا، اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا، تو اس عضو ظاہری کی یہ باطنی غلاظت ہے. اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلاظت یہ ہے، اس کے اندر کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاظت ہے. لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا، گوشۂ چشم سے کسی کی تحقیر کی، کسی کی تذلیل کی، تو اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت ہوئی. اسی طرح باقی اعضاء بدنیاں ہیں، تو ہر عضو کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاظت ہے، اس کی ایک باطنی غلاظت ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے اعضاء جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور ان کو باطنی غلاظتوں سے بھی پاک رکھیں، ستھرا رکھیں. اس طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں. مثال کے طور پہ دماغ ہے، دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے، اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے. یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں. اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر. یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، بڑائی کردار کی ہوتی ہے، بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے. بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے اطوار سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو. واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. لوگوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو قریب کرو. نفرتوں کے سوداگر نہ بنو، محبتوں کی دکان کھولو. جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو، اور اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا اجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے. اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو. اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ
قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، تو پھر تو دوہری برکت ہو جائے گی نا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھانڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، کہ دودھ خود بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر اگر چینی بھی شامل کر لی جائے۔ یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمانیت قلب کا سبب بھی ہے، یہ روح کے اجالوں کا سبب بھی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے۔ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی۔ قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا۔ اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی۔ سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے، کوئی مجھے نسخہ بتائیے۔ تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنو۔ فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے، گھر والے بھی خوش، اللہ رسول بھی خوش۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ غربت توڑ نسخہ، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا۔ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی، اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ مکعن و تس دیا قرآن نے، تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق کوئی مسلح سے سرک کے پیچھے آنے لگے، تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے، اللہ اکبر۔
حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے. اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ. عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جان ساری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے. ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا. اللہ اکبر. تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. اللہ اکبر. عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا.
Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. امام علی علیہ السلام لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، انسان کے وجود کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ انسان مسلسل اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا۔ تبھی اللہ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اپنی جسمانی خواہشات پہ قابو پا لے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے میں پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہوں، اگر یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس زمین پہ جو لذیذ کھانا نہیں کھاتے، جو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے جسم کی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پہ روزہ فرض کر دیا، لیکن اے شخص، یاد رکھنا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے۔ اس نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف بھوک پہ قابو پانا روزہ نہیں، خواہشات پہ قابو پانا روزہ ہے۔ اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اگر کوئی انسان کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے۔ اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی رکے۔ اگر ہاتھوں سے، قدموں سے کسی پہ ظلم کرتا ہے تو انسان اس سے بھی رکے۔ اے شخص، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں، کہ اپنی نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے۔ If you want to talk to Mehraban Ali, then kindly make call in below given Pakistani time only. Contact number 923003004211. اگر آپ مہربان سے اپنے ذائچے اور برج کے حساب سے پتھر نکلوانا چاہتے ہیں یا پھر پتھر ہم سے خرید کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ دیے گئے ٹائم کے حساب سے کال کریں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی کمرشل ویڈیو، ڈاکیومنٹری یا فلم بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی شمسی بروز پروڈکشن سے رابطہ کریں۔